میں اس سے بہت مانگتی ہوں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز، کہ یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دے، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد نئی خواہش دل میں گھر کرتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسے پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے۔ صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتے ہیں کہ میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ او ہاں، یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی۔ کیسے جس چیز دینے کا وقت آتا ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کو پیار کرتے ہیں اور اس کی رحمت تو سب کے لیے ہے، اس کا کن سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے، کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم مایوس نہ ہو، وہ سب کا اللہ ہے۔ جتنی خوفزدہ میں اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے تھی، اتنا شاید کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ بے شمار گناہوں اور نافرمانیوں کے بعد واپس آتے ہو نا، تو اس لمحے کی اذیت کی شدت کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہاں تک کہ میں اب بھی وہ وقت یاد نہیں کر سکتی۔ تب مجھے بس یہی ایک ڈر تھا کہ اگر اللہ نے حساب لیا تو میرے اس حساب میں اس سے محبت کا تو ایک بھی پہلو نہیں ہوگا، یا اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اب کیوں آئی ہو واپس، میں نے بس جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ تب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کے روبرو آ سکوں یا سجدے سے سر اٹھا سکوں۔ اتنی شرم تھی کہ بس آنسو ہی نہیں رکتے تھے، ہر ہچکی پر لگتا تھا کہ ابھی آہ نکلے گی اور سانس رک جائے گی، مگر نہ اللہ نے سزا دی نہ دھتکارا مجھے۔ اس لمحے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ عجیب سا سکون روح میں اتر آیا، دل اس کی محبت سے پھٹنے لگا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا، اس کے بعد نہ میں گری نہ مجھے اللہ نے گرنے دیا۔ بس اس لمحے کے بعد مجھے وہ سب لوٹا دیا گیا جس کے لیے میں تڑپتی گئی۔ اس ایک سجدے کے بعد باقی سارے شکرانے کے سجدے ادا کیے میں نے۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو۔ صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد، جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گی اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پہ سب کو ہی ایسا لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں انسان بناتا ہے۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں، اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم کے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں، سکون مانگنا حرام نہیں، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں،
سب اس کے محتاج ہیں تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں۔ طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔